الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہم الصلاة والسلام ایہا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا ناکثا لعہد اللہ مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنة رسول اللہ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا۔ سب سے پہلے تمام مومنین اور تمام سامعین اور امت مسلمہ کو محرم کی آمد اور ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اور انقلاب حسین ابن علی سے وابستہ ہونے پر اور اس راہ میں قدم اٹھانے کے لیے اور اس عظیم مصیبت پر تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس سال کا محرم جو ان حالات میں ہم عزاداری کر رہے ہیں اور ان خاص حالات میں جو شاید تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اس طرح ایام عزا کے دن ایام عزا کو ہم گزار رہے ہیں، تو اس میں اللہ ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں اور مفید سے مفید شکل میں عزاداری حسین ابن علی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے اور آپ سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اس عشرہ محرم کے لیے جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی مومنین کی خدمت میں، وہ ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے اور اہل علم کے نزدیک، اگرچہ بھی ہمارے عوام کے نزدیک یہ اہم حدیث اور یہ بنیادی حدیث کی جو کربلا کی بنیاد قرار پائی اور کربلا کی اساس قرار پائی، وہ کم بیان کی گئی ہے۔ بعض اوقات میں توفیق یہ ہوئی ہے کہ بعض مجلسوں میں اس حدیث کو ترجمے کی حد تک یا بعض مطلب کی حد تک پیش کیا گیا، لیکن کبھی بہت مفصل طور پر اس حدیث پر گفتگو نہیں ہو پائی، اور اس سال بھی اس کے کچھ پہلو کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور اس کے ذیل میں امام حسین علیہ السلام کے جو عظیم پیغامات ہیں کربلا کے واقعے سے اور کربلا کے انقلاب سے اور کربلا کی جو تحریک امام حسین علیہ السلام نے شروع کی اور جس کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی، تاریخ کے اپنے دور کے عظیم ترین انسان نے اپنے عظیم ترین اور پاکیزہ ترین ساتھیوں کے ساتھ اور خانوادے کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو عظیم قربانی پیش کی، اس قربانی کی بنیاد کیا چیز تھی، وہ امام حسین علیہ السلام نے اس حدیث میں جو رسول اللہ کی حدیث ہے اور امام حسین علیہ السلام نقل کر رہے ہیں وہ بیان کیا ہے۔ حدیث کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے سفر کے دوران جب مقام بیضا پر پہنچے ہیں اور حر کا لشکر بھی امام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، چونکہ حر کا لشکر امام پہلے کوفے کی طرف روانہ تھے، کوفے کی طرف جا رہے تھے، حر کے لشکر نے آ کر رکاوٹ ڈالی اور وہ ماجرا پیش آیا جو انشاءاللہ اگر اسی عشرے کے درمیان میں آئے گی، ایسے اوقات کی جب انشاءاللہ مختصر طور پر بیان کیا جائے۔ آمنا سامنا ہوا، روکا گیا، حر نے روکنا چاہا، پھر جو کلام کی رد و بدل ہوئی، جو گفتگو ہوئی، ان سب کے بعد کہ وہ بعد میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی، امام حسین علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد ایک مختصر سا بہت ہی مختصر سا خطبہ دیا، لیکن بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اساسی، جس سے کربلا کا سمجھنا، یہ جملہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ کربلا کو بہترین شکل میں سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کربلا کو خود حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے کلام سے سمجھا جائے۔ یہ جملے ہم تکرار بھی کرتے ہیں کہ جب تک کہ ہم اس حالت تک پہنچ نہ جائیں کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے کلام سے خود کربلا کی تحریک کے
رہنما خود حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے کلام اور ان کے عمل کے ذریعے سے جو ہم کربلا کو سمجھیں گے تو واقعی کربلا ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ورنہ اگر ہم کسی اور ذریعے سے سمجھتے ہیں تو وہ ذریعہ جیسا ہوگا ویسے ہی سمجھ میں آئے گی۔ ذریعہ معتبر ہوگا تو معتبر کربلا سمجھ میں آئے گا، ذریعہ غیر معتبر ہوگا تو غیر معتبر سمجھ میں آئے گی، ذریعہ ناقص ہوگا تو ہمیں ناقص کربلا سمجھ میں آئے گی، وہ ذریعہ کامل ہوگا تو کامل کربلا سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ ہم سے کربلا سمجھنا چاہیں گے تو ہم اگر کربلا جتنا سمجھے ہوں گے اتنی سمجھا سکتے ہیں، لیکن پوری صحیح کربلا اگر سمجھنا ہے تو یہ حسین بن علی سلام اللہ علیہ، ایک تو ان کے کلام سے، دوسرے ان کے عمل، ان کے اصحاب کے عمل سے، تیسرے اس بات کی دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں حقیقی کربلا کو سمجھنے اور یہ اس کربلا کی جو ایک عظیم تحریک کے طور پر زندہ رکھی گئی ہے اس سے متصل ہونے اور اس سے مربوط ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو یہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا تھا کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وہ سارے ماجرا پیش آیا، امام نے آپ کے ساتھ جو افراد موجود تھے ان کو مخاطب کیا، ساتھ میں حر کے ساتھ جو افراد موجود تھے، لشکر تھا حر کے ساتھ، تقریباً 1000 افراد پر مشتمل لشکر تھا۔ امام کے پاس جو افراد تھے ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن سب ملا کر ایک بڑی تعداد ہو جاتی تھی۔ نماز پڑھی تھی ساتھ میں، حر سے کہا تھا امام نے کہ تم اپنی نماز پڑھاؤ، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، بعد میں گفتگو کریں گے۔ حر نے کہا کہ نہیں، آپ فرزند رسول اللہ ہیں، نماز ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ پھر یہ ماجرا پیش آیا۔ امام نے وہاں پر ابتداً اللہ کی حمد و ثنا کی یہ شیوا، یہ شعار تھا رسول اللہ کا اور اہل بیت علیہم السلام کا، یہ اپنی ہر گفتگو کا آغاز اللہ کی حمد سے اور وہ دل کی نہایت گہرائیوں سے، چونکہ ایک خطبہ سبھی پڑھتے ہیں، مثلا ہر مجلس پڑھنے والا، ہر گفتگو کرنے والا جب ممبر پر ہوتا ہے تو آ کر جو خطبہ اللہ کی حمد سے شروع کرتا ہے، لیکن ممکن ہے کبھی وہ حمد کے کلمات ادا کر رہا ہو یا ہم خود حمد کے کلمات ادا کر رہے ہوں، لیکن ممکن ہے کہ ان کی اس کی گہرائیوں تک کی طرف متوجہ نہ ہوں، وہ رابطہ اللہ سے برقرار نہ ہونے پائے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کا شیوا تھا کہ پوری دل کی گہرائیوں سے جب بھی کوئی گفتگو کا آغاز کرتے تھے، کسی کلام کا، لازم نہیں کہ ممبر پر گفتگو کر رہے ہوں، بلکہ ہر جگہ اپنی زندگی کے گفتگو ہر پہلو میں جب بھی کسی بھی طرح کی گفتگو کا آغاز کرتے تھے تو گفتگو کو اللہ کے کلام سے، اللہ کے حمد سے، اللہ کی ثنا سے شروع کرتے تھے۔ تو حمد ثنا الہی، اب تاریخ میں یہی جملہ لکھا ہے کہ حمد ثنا الہی، وہ حمد کے سارے کلمات نہیں لکھے، لیکن اس کے بعد یہاں سے پھر تاریخ میں اب یہ واقعہ جو تاریخ کی معتبر کتابوں میں، مقتل کی اور تاریخ کی اہم کتابوں میں جو ہے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور یہ کلمات بھی لکھے ہوئے ہیں، جس میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، سب کو مخاطب کر کے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، جو بھی دیکھے ایک ایسے سلطان، ایک ایسے حاکم، ایک ایسے بادشاہ کی، اس کی وضاحت تھوڑی بعد میں کریں گے کہ بادشاہ جو ہے وہ کس حد تک ہوتا ہے، چاہے وہ ایک ملک کا بادشاہ ہو یا جس حد تک جس کی حکومت ہو، جس حد تک جس کا حکم چلتا ہو، جس حد تک جس کا سلطہ اور تسلط اور اختیار ہو، اگر کوئی ایسے انسان کو دیکھے، ایک سلطان کو دیکھے، من را سلطان جائرن، جو جائر ہو، جو ظالم ہو، جو ستمگر ہو، اور اپنی اس ستمگری میں جو وہ عمل انجام دے رہا ہو، ایک سلطان جائر و ستمگر یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر ستم کرتے ہیں، یہ بدترین حالت یہ ہے خود ظلم کرنے کی۔ لیکن حتیٰ اس سے پہلے بھی کہ جب اس کے مقدمات فراہم کر رہا ہو، اس کے لیے فرمایا کہ مستحلا لحرم اللہ، جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہو، حلال کرنے کی آرزو رکھتا ہو، جو حرام کو حلال کرنے کی، ناقصا لعہد اللہ، اور عہد الہی کو توڑ رہا ہو، اللہ سے کیے ہوئے جو عہد ہیں، چاہے جو حاکموں کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے اور چاہے عوام کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے۔ عہد کی ایک تھوڑی سی وضاحت شاید ہو بیچ میں اگر فرصت ہو پائے، کہ جو ذمہ داریاں ہیں انسانوں کی، جو اللہ کے ساتھ
عہد ہے، جب کسی کے پاس حکومت آتی ہے تو اصل حکومت کا مالک اللہ کی ذات ہے، اور کوئی انسان حکومت لیتا ہے اگر وہ حق حاکم ہے، خود اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ تو اللہ ہی کے قانون کے مطابق حکومت کرے گا. لیکن اگر کسی کو کسی بھی طرح کی حکومت آتی ہے تو وہ بہرحال ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے، چاہے لوگوں نے ووٹ دے کر اس کو ذمہ دار بنایا ہے. تو وہ ذمہ داری عہد لے کر آتی ہے، وہ ذمہ داری لے کر آتی ہے. عہد کے آسان معنی جو ہے یہ ذمہ داری ہے. جو عہد کو توڑ رہا ہو، جو ذمہ داریوں کو توڑ رہا ہو، یعنی جو ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے رہا ہو، اور مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور وہ سنتیں جو رسول اللہ نے قائم کی کہ بہترین سنتیں ہیں پوری بشریت کے لیے. یہ کبھی اس تنگ نظری کا ہم شکار نہیں ہوں کہ عظیم شخصیتوں کو ہم محدود کریں کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص جگہ کے لیے. کہ اس پر ہم تھوڑا سا اور گفتگو کریں گے آج انشاءاللہ تعالی. جو یہ کام کر رہا ہوں مخالفاً لسنت رسول اللہ، ان کلمات کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہوگی جو کی جائے گی. رسول اللہ کی قائم کی ہوئی سنت کی جو مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، جو لوگوں کے درمیان میں گناہ اور عدوان اور فسق و فجور اور گناہ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اس طرح عمل کر رہا ہو، تو کان فلم یغیر علیہ. اب یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث رسول اللہ کی، اس پہ توجہ کریں، نقل کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. جن لوگوں کے سامنے نقل کر رہے ہیں وہ سامنے دونوں گروہ موجود ہے، ادھر ہر کا لشکر بھی موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کے اپنے ساتھی بھی موجود ہے، سب کے سامنے رسول اللہ کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی یہ دیکھے. اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو جس کے بارے میں بات ہوئی، جس کو دیکھے وہ ہے سلطان، وہ ہے حاکم، وہ ہے بادشاہ، کہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہوں کہ وہ حرام کو حلال کر رہا ہو، عہد الہی کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، گناہوں کے ساتھ فسق و فجور و عدوان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. یہ 4 صفتوں کے ساتھ اگر دیکھا جائے، اب اس کی گفتگو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے دیکھا ہے، یعنی جو اس حاکم کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہے، جو اس بادشاہ کے دور میں ہے اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے جو دیکھ رہا ہے، من راآ، جو بھی یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے بعد فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، کہیں بعض جگہوں پہ بقول پہلے ہے فعل بعد میں، کہیں فعل پہلے بقول بعد میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر کوئی اس حالت کو دیکھے، حکومت کی اس حالت کو دیکھے، اور حکومت ایسی برائیاں کر رہی ہو، تو فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، اگر اس کے زبان سے یا عمل سے اس کے اندر کوئی تغییر نہ آئے، کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کی غیرت بیدار نہ ہو، وہ یہیں سے غیرت کا لفظ یہیں سے بنتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی تغیر پیدا نہ ہو، اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، نہ عمل میں اس کی تبدیلی آئے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے بیان سے کوئی تبدیلی آئے، یعنی وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہو اور خاموش ہو، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو کہ حاکم کیا کر رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اور وہ سکوت اختیار کیے ہوئے ہو، تو وہاں پر رسول اللہ یہ انجام فرماتے ہیں. حاکم کا انجام نہیں، حاکم کا انجام تو معلوم ہے، ایسی حکومت کرنے والے انسان کا انجام سب کے لیے واضح ہے کہ جو ظلم و جور کے ساتھ حکومت کر رہا ہو، جو دین کو توڑ رہا ہو، اس کا انجام تو معلوم ہے. یہاں پہ رسول اللہ اس شخص کا انجام بیان فرما رہے ہیں کہ جو اس سب کو دیکھ رہا ہو اور صرف خاموش ہو. اور یہیں سے کربلا سامنے آتی ہے، یہیں سے کربلا کا بنیادی ترین مقصد سامنے آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں خاموش نہیں ہیں. یہ بحث ہوگی، یہ گفتگو ہوگی کہ بھئی سب لوگ تو خاموش تھے، مدینے میں بہت سارے لوگ خاموش تھے، مکے میں لوگ خاموش تھے، کوفے میں لوگ خاموش تھے، بصرہ میں خاموش تھے، یہ عالم اسلام کے مراکز تھے، پھر اس کے بعد دوسرے ممالک میں لوگ خاموش تھے، لیکن حسین ابن علی خاموش کیوں نہیں تھے؟ امام حسین علیہ السلام جو ہے کیوں اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں جس میں حتیٰ اپنی جان دینے اور اپنی جان سے کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز اتنے عظیم انسانوں کی جان دینے کی باری آ جائے؟ اتنا بڑا اقدام حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. شاید گزشتہ سال کے عشروں میں یہ ایک جملہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے اتنے عظیم انقلاب کی بنیاد جو چیز بنی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. یہ پوری امت مسلمہ کو جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ پوری امت مسلمہ کو صرف تاریخ کے اعتبار سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا راستہ طے کرنے کے لیے بھی رسول اللہ کی حدیث کو جاننے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ یہ فرما گئے ہیں، قیامت تک کے لیے فرمایا ہے.
رسول اللہ نے کم سے کم 50 سال پہلے یہ حدیث فرمائی تھی، چونکہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو کم سے کم 50 سال کا فاصلہ ہے رسول اللہ کی رحلت اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی شہادت تک، یعنی اس سفر کے انجام میں یہ حدیث فرمائی جا رہی ہے۔ اب یہ اس سے کتنے سال پہلے رسول اللہ نے فرمایا، یہ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کن دنوں میں کتنے سال پہلے فرمایا، لیکن کم سے کم 50 سال کے فاصلے کے بعد حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اپنے کاروان کے افراد کو بھی اور حر کے لشکر جو ابن زیاد کے لشکر ہے، جو یزیدی لشکر ہے، اس کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں امام حسین السلام کی دیکھو رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے وہ قیامت تک کے لیے انہی اصولوں کی بنیاد پر، اور وہ اصول پھر یہ قرار پائے کہ اگر ایسے ظالم حاکم اور حکومت کرنے والے انسان کو دیکھا جائے تو وہ تو جو ہے وہ ہے، لیکن دیکھنے والا انسان اگر صرف دیکھ کر خاموش رہے اور نہ اس کی زبان پر کوئی تبدیلی آئے، نہ اس کے عمل میں کوئی تبدیلی آئے، تو کانا حقاً علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، اللہ کو یہ حق حاصل ہے، اللہ کا یہ حق ہے کہ اس خاموش انسان کا انجام وہی کرے جو اس ظالم حاکم کا انجام ہوگا۔ اب ظالم حاکم کا انجام کیا، یہ سب کے لیے واضح ہے۔ ایک ایسا حاکم جو ظلم کرتا ہو، جو جائر ہو، جو ستمگر ہو، جو صرف لوگوں پر ظلم ہی نہیں کرتا ہو بلکہ دین کی شکل بدل رہا ہو، حرام کو حلال کر رہا ہو، حلال کو حرام کر رہا ہو، عہد الہی کو توڑ رہا ہو، ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہا ہو حکومت کی، اور رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، وہ سنتیں جو پوری بشریت کی نجات کی ضامن ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر گئے، اور جس کو قائم رکھنے کے لیے، جس کو زندہ کرنے کے لیے تمام ائمہ نے، اور خاص کر کربلا رسول اللہ کی سنتوں کی بقا کے لیے ہے کہ جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے خود اپنے کی وصیت میں یہ لکھ کر تحریر کر کے فرمایا تھا کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب ان اسیرہ، وہاں متعلق ہوتا پیچھے جملہ یہ ہے کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر چلوں اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلوں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ سیرتیں جو فراموش کر دی گئی ہیں، وہ سیرت جس کو امت مسلمہ بھول گئی ہے، اور وہ سیرت جس کو فراموش کرنے کے نتیجے میں اتنی ذلت کا شکار ہو گئی ہے کہ آج یزید جیسا فاسق و فاجر، ظالم، بدکردار، شرابی انسان آ کر مقدس ترین مسرت پر بیٹھا ہوا ہے، مقدس ترین عہدے پر آ کر بیٹھا ہوا، اور پوری امت خاموش سکوت اختیار کی اور تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ایسی سنتیں جب بھلا دی گئی ہوں تو ایسی سنتوں کو بھلانے کے بعد اگر سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، تو یہاں پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی حدیث یاد دلاتے ہیں، سب کو یاد دلاتے ہیں کہ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق ہے کہ اللہ اس خاموش انسان کا انجام وہی کرے جو اس ظالم حاکم کا انجام ہوگا، یعنی اس کو وہیں پر داخل کرے کہ جو اس کا مدخل ہے، جہاں اس کو داخل کیا گیا ہے، یعنی جہاں جس جگہ پر انجام کے طور پر اس ظالم حاکم کو داخل کیا گیا ہے، جس ٹھکانے پر، جس جہنم میں، جس آگ میں، جس آتش میں، جس انجام تک اسے پہنچایا گیا ہے، اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش انسان کے بھی وہی انجام کرے۔ یہ حدیث واقعاً بہت ہی ہلا دینے والی حدیث ہے، اور نہیں معلوم کہ حر کے لشکر کے کتنے لوگ اس حدیث سے متاثر ہوئے، لیکن کم سے کم حر لرز گیا۔ حر میں اس حدیث کا بہت ہی گہرا اثر ہوا۔ وہ ایک سفر ہے حر کا کہ کن کن چیزوں نے اثر کیا ہے، اور وہ اگر ہوئی فرصت تو انشاءاللہ دوسری یا تیسری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ حر کے اندر کن چیزوں نے اثر کیا ہے، لیکن اس اثرات کے درمیان میں یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے حر کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا کہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور حر جانتا ہے کہ حسین ابن علی سے سچا اس پوری کائنات میں ابھی کوئی نہیں اس سرزمین پر، اتنا حر کو معلوم ہے۔ وہ حر جو عمر سعد کے لشکر کے سپہ سالار بن کر آیا ہے، لیکن نماز حسین ابن علی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ حر جانتا ہے کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے فرزند ہیں، یہ حر جانتا ہے کہ حسین ابن علی پاکیزہ ترین فرد ہیں، صادق ترین فرد ہیں، اور رسول اللہ کی حدیث سن رہا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث سننے کے بعد حر پر یہ اثر ہوا
کہ وہ وہاں پر سکوت نہیں اختیار کر پایا، وہ چند دن تک اس حدیث کی فضا میں رہا۔ نہیں معلوم کہ ہم اللہ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے کم سے کم یہ محرم کے چند دن اس حدیث کی فضا میں گزار سکیں کہ جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام بتایا ہے۔ اس عظیم ذات نے ذات پیغمبر اکرم جس پر صلوات و سلام، جس پر اللہ صلوات بھیجتا ہے، جس پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو آپ بھی صلوات بھیجیں اور ہم بھی ایک صلوات بھیجتے ہیں۔ اب یہ مجلس جو ہے اس طرح کی مجلس، ریکارڈڈ مجلس ہے، شاید اس طرح سے اتنی صلوات ہم نہیں پڑھ سکیں، لیکن آپ صلوات پڑھیں جب بھی یہ عظیم نام آئے، جب یہ مقدس نام آئے، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، جب حسین ابن علی کا نام آئے، جب ایسے اور رسول اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کا نام آئے تو صلوات پڑھیں۔ یہ صلوات بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے جب انسان صلوات کو صرف صلوات کے طور پہ پڑھتا ہے۔ یہ ہم کبھی جملہ کہتے ہیں کہ بعض عام طور سے مجمع کے درمیان میں جو صلوات پڑھی جاتی ہے، لوگوں کی توجہ اصل صلوات کی طرف کم ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ یہ ذاکر بیچارہ پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہے، اس کو تھوڑا سا آرام دیا جائے، تھوڑا وہ پانی پینا ہو تو پانی پی لے، تھوڑا سا سانس لے لے تاکہ وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکے۔ لیکن وہ صلوات پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سہارا بنے کسی کا، لیکن اصل صلوات کی جو بہت ہی عظیم عمل ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بہترین عمل ہے، اور روایات اس کے بارے میں بہت زیادہ ہیں۔ ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ بعض جگہ گفتگو کی گئی ہے اور کبھی اور بھی گفتگو کی جائے کہ صلوات جو ایک عظیم عمل ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم نے تمام ذکر کو کھنگال ڈالا لیکن ہمیں کوئی صلوات جیسا ذکر نظر نہیں آیا۔ اور خاص کر یہ تعلیم دی اہل بیت علیہ السلام نے کہ مثلا امام سید سجاد علیہ السلام اپنے خطبے کے درمیان میں، گفتگو کے درمیان میں آپ دیکھیں کہ جو دعائیں تعلیم فرمائی، دعائیں کرتے کرتے چند جملوں کے بعد صلوات پڑھ لیں، بار بار صلوات پڑھ لیں تاکہ انسان کا رابطہ صلوات سے رہے، اور صلوات کے ذریعے سے اہل بیت سے رابطہ رہے، اہل بیت سے رابطہ رہے یعنی رسول اللہ سے رابطہ رہے۔ اللہ صلوات بھیجنے کا حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنین رسول اللہ پر صلوات بھیجو۔ پھر رسول اللہ نے بیان بھی فرمایا کہ ہمارے اوپر کس طرح صلوات بھیجی جائے۔ تو ہم ٹھہر کر ایک صلوات بھیجتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو جو بیان فرمایا وہ صرف اپنے دور کے لیے نہیں تھی، چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں جس زمانے میں رسول اللہ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے اس وقت حاکم رسول اللہ تھے، اس وقت رسول اللہ امت مسلمہ کے حاکم رسول اللہ تھے، اور امت مسلمہ کو مخاطب کر کے یہ بات بیان کی جا رہی تھی، تو وہاں پر اس بات کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، وہاں پر عہد الہی ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہاں پہ حلال حرام نہیں ہو سکتا تھا، حرام حلال نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی اسی پہ صرف کی کہ رسول اللہ کے حلال کو حلال بنا کر اللہ کے حرام کو حرام کے طور پر پیش کریں۔ وہاں پہ رسول اللہ کی سنتیں تھیں جو خود رسول اللہ نے قائم کی تھیں، تو یہ خطرہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ رسول اللہ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اصل میں اپنے بعد ہی کے لیے فرمائی ہے کہ بعد میں یہ خطرات آنے والے ہیں کہ جب عہد الہی کو توڑا جائے گا، جب حلال کو حرام کیا جائے گا، جب حرام کو حلال کیا جائے گا، جب میری سنتوں کو ختم کیا جائے گا۔ اور وہی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ آج رسول اللہ کے 50 سال بعد یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس مدت کے گزرنے کے بعد، اتنی مدت گزرنے کے بعد ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ صرف حدیث اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ آئے تم حدیث سنو، ہم حدیث سنیں، ہم حدیث بیان کریں تاکہ ہم کو ثواب ملے۔ امام حسین علیہ السلام اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کیوں نکلا ہوں، جو لشکر آ کر ہر کا لشکر مجھے روک رہا ہے لیکن میں نہیں رک رہا ہوں اور میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو میں کیوں بڑھ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور حدیث میں بھی جو چیز ہے وہ یہ کہ حدیث میں وہ اصل حدیث کے کلمات مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی وہ یہ کہ ایک عہد کو، ایک زمانے کو، ایک امت کو اور بشریت کو کس طرح سے ایسے ظالم حاکموں سے نجات دی جائے، اس کا نسخہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی کریں۔ یہ حدیث ایک نسخہ ہے، یہ حدیث بشریت کو نجات دینے کا ایک نسخہ ہے کہ کس طرح بشریت کو نجات دی جائے۔ جس طرح حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اس حدیث کو بنیاد قرار دے کر نجات دی بشریت کو، اور خود پھر کربلا ایک نسخہ بن گئی بشریت کو نجات دینے کا اور اس حدیث پہ عمل کرنے کا۔ یہ حدیث یوں ہی
رہ جاتی، صرف ذہنوں میں رہ جاتی اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اپنے اس عظیم قیام کے ذریعے سے آ کر اس حدیث کو عملی طور پر زندہ نہ کر دے۔ اور یہ بہت ہی عظیم ہے عزیزو کہ آ کر رسول اللہ کی ایک حدیث کو اس طرح سے زندہ کیا جائے کہ وہ خود قیامت تک کے لیے راہ بن جائے، راستہ بن جائے، نجات کا راستہ بن جائے۔ تو جس طرح سے یہ حدیث ایک نجات کا راستہ ہے، اسی طریقے سے اس حدیث پر عمل کر کے امام حسین علیہ السلام نے پوری بشریت کو قیامت تک کے لیے نجات کا راستہ دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ حدیث کے ترجمے کی حد تک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس میں جو مطالب ہیں، البتہ یہ خطبہ اس کے اور بھی آئندہ کچھ جملے ہیں، وہ بھی بعض جملے ہم انشاءاللہ اتنی مجلسوں کے درمیان میں پیش کریں گے۔ مختصر ہی خطبہ ہے کہ امام نے کس طرح ان کو مخاطب کر کے شروع یہاں سے گفتگو کی رسول اللہ کی حدیث سے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور وہ بنیادی نقطہ بیان کرنے کے بعد پھر بتایا کہ حالات اس زمانے کے کیا ہیں، حاکم کیا کر رہے ہیں، امام حسین السلام کو کیا کرنا ہے، لوگوں کو امام نے کیا دعوت دی، اور وہ ساری دعوتیں صرف سن 61 ہجری کی دعوتیں نہیں ہیں، وہ جو کچھ بھی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ سن 61 ہجری کا مسئلہ نہیں ہے، وہ قیامت تک کا مسئلہ ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر اس حدیث کے ذیل میں امام حسین علیہ السلام کے کچھ پیغامات انشاءاللہ تعالی توفیق رہی تو کچھ پیغامات جو کہ کربلا کے بہت ہی عظیم پیغامات ہیں، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ کبھی توفیق دے کہ اس موضوع پر پورے تقریباً 2-2.5 مہینے کبھی گفتگو کی جائے، مومنین کے درمیان میں گفتگو کی جائے کہ کربلا کے وہ عظیم پیغامات، مسلسل پیغامات کیا ہیں، کیونکہ وہ وہی ذریعہ ہیں آج کی ان حالات میں ہمیں نجات دینے کا۔ لیکن یہاں پر چونکہ محدود دن ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے کچھ پیغامات پر اس حدیث کے ذیل میں انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اب آج میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن حالات میں ہم یہ محرم کر رہے ہیں اس پر ایک مختصر سا ایک اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ دور جو ہمارا ہے، یہ اس سال کا محرم جو کرونا کے دور کا محرم ہے، کرونا کے زمانے کا محرم ہے، ہم بہت ہی افسوس ہے، بہت ہی سخت ہے کہ ہم اس طرح سے محرم کر رہے ہیں۔ وہ بڑی مجلسیں، بڑے پیمانے پر لوگ، مومنین کا اجتماع، وہ آ کر وہ اپنے عشق کا وہ اظہار، وہ اس طریقے سے اس سال ہم نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے ہر سال کرتے تھے۔ لیکن عزیزو، یہاں پر ہمیں تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ حالات ابھی اس سال نہیں ہیں جو ہر سال ہوا کرتے تھے، لیکن اس سال کو ہم ہر سال سے بہتر بنانے کے طریقے پہ غور کریں۔ یہ ہم چند جملے میں جلدی سے پیش کر دینا چاہتے ہیں کہ ان تمام مجبوریوں اور ان تمام رکاوٹوں اور ان تمام محدودیتوں کی بنیاد پر، کہ کچھ محدودیتیں جو واقعاً مجبوری کی محدودیت ہے، کچھ محدودیت ہے جو بے انتظامی کی بنیاد پر، یعنی صحیح انتظامات نہیں ہو پائے، شروع سے لے کر ابھی تک صحیح انتظامات نہیں ہو پائے، کمیاں رہیں، کوتاہیاں رہیں، جو ذمہ دار افراد تھے ان کی کوتاہیاں رہیں، حکومت کی کوتاہیاں رہیں، صرف محرم کے حوالے سے نہیں، اور بہت دیگر مسائل میں، کہ اس طرح سے لوگ مشکل میں پڑ گئے، پوری بشریت مشکل میں پڑ گئی، اور ہمارے ملک میں بہت سارے غریبوں کو اور بہت سارے لوگوں کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی ہم اس پر فی الحال گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں، ان محدودیتوں کے زمانے میں ہم کس طریقے سے بہتر شکل میں محرم کر سکتے ہیں، حسین ابن علی کی یاد بنا سکتے ہیں، عزاداری کر سکتے ہیں۔ میں جلدی ایک دو نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہی دن ہے، اس لیے میں پہلے ہی دن عرض کر دے رہا ہوں تاکہ شاید انشاءاللہ سبب بنے کہ ہم بہتر شکل میں عزاداری کر سکیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عزاداری جو ہے، اصل عزا کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے قلب سے ہے، انسان کا دل عزادار ہو، انسان کا وجود عزادار ہو، اور ایک ایسے غم میں کہ جو واقعاً عزادار کرتی ہے، جو کسی بھی انسانی دل کو غم میں مبتلا کر دیتی ہے، اور وہ اتنے 100 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، 1400 سال تقریباً ہونے والے ہیں کہ جہاں پر یہ سلسلہ جاری ہے عزاداری کا، تقریباً 1380 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں کربلا کا واقعہ گزرے ہوئے، اور انسان غم کی حالت میں ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل سے عزادار ہو، انسان اپنے وجود سے عزادار ہو۔ ہم ظاہری طور پر عزاداری کے جو اہتمام کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، لباس کے اعتبار سے، پرچم کے اعتبار سے، سیاہ پرچم لگاتے ہیں،
وہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں. وہ سب اس اعتبار سے اچھا ہے کہ وہ ہم کو ذہنی طور پر آمادہ کرے عزادار بننے کے لیے. اصل عزادار بننا یہ لباس اور پرچم کے ذریعے نہیں، اصل عزادار انسان کے دل کو عزادار ہونا ہے. اور دل عزادار ہونے کے لیے ہمیں کوئی بھی محدودیت نہیں روک سکتی عزیزو، کوئی بھی رکاوٹ ہمارے دل کو عزادار ہونے سے نہیں روک سکتی. اور میں ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ٹھیک ہے، ابھی جب سے ایران میں صفی حکومت قائم ہوئی تب سے بڑے پیمانے پر عزاداریاں ہونا شروع ہوئیں اور بڑی بڑی مجلسیں ہونا شروع ہوئیں، لیکن یہ سب کچھ سارا مسئلہ 400 سال پرانا، 450 سال پرانا ہے. لیکن بہت سارا دور گزرا ہے کہ جہاں پر ایسی بڑی مجلسیں نہیں ہو سکتی تھیں، ایسی عزاداری نہیں ہو سکتی تھی. حتیٰ ائمہ کے دور میں جو سب سے زیادہ بڑے وارث تھے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذکر ان کی عزاداری کے، ان کے دور میں عزاداری محدود تھی. لوگ اتنے بڑے اجتماع نہیں کر سکتے تھے، رکاوٹیں تھیں، پابندیاں تھیں. بعض ائمہ کے دور میں تو بہت زیادہ سخت پابندیاں تھیں، لیکن اس دور میں دل سے عزادار ہونے میں کوئی نہیں روک سکتا تھا. اور وہ عزاداری بہترین شکل میں ائمہ علیہ السلام کرتے تھے، چاہے وہ گھر کی حد تک. لہذا یہیں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومنین اگر اس زمانے میں اس سال انشاءاللہ کہ جلد وہ زمانہ جلدی آئے، اگلے سال ہم بڑے پیمانے پر مجلسیں برگزار کر سکیں، عزاداری کر سکیں، لیکن اس سال نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اسی چھوٹے یونٹ، چھوٹے پیمانے پر اپنے گھروں میں چند لوگ جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ بیمار نہیں ہے، یہ دوسروں تک بیماری نہیں منتقل کریں گے، وہ چند لوگ اکٹھا ہو کر جو ہے ممکن ہے قانونی لحاظ سے بھی جس میں مشکل نہیں ہو، وہ تعداد کی کمی ہمارے عزادار ہونے کی کیفیت میں کمی پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ ہم اور اپنی کیفیت کو بہتر کر سکتے ہیں. لہذا اپنے گھروں میں ہوں، اپنے آپ کو عزادار کریں. اچھے علماء کی کہ جن کے ہاں واقعاً کربلا کا عظیم پہلو، انقلابی پہلو، بصیرت کے پہلو، بیداری کے پہلو موجود ہے، ان کی مجلسیں سنیں، مصائب سنیں، مصائب پڑھیں. ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ مقتل کی کتابیں ابھی انٹرنیٹ پر بہت ساری موجود ہیں، موبائلوں میں موجود ہے، ہر زبان میں تقریباً بڑی زبانوں میں موجود ہے. اسی محرم کے درمیان میں خاص کر جوان ہمارے افراد جو پڑھے ہیں وہ آ کر ایک معتبر مقتل کی کتاب جیسے لہوف ہے، جیسے الارشاد کی وہ مقتل کا حصہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، یا اور بھی کوئی کتاب جو اس درجے کی نہ بھی ہو لیکن معتبر بہرحال مانی جاتی ہو، اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، تاکہ ایک انسان اس محرم کے ذریعے سے اپنے آپ کو حقیقی کربلا کے پہلوؤں سے اپنے آپ کو آشنا کر سکے. مقتل کو پڑھے تاکہ کربلا اس کی نگاہوں کے سامنے ہو. پہلے زمانے میں ایک بہت ہی اچھی تھی رسم، اور ابھی بھی ہے عرب وغیرہ میں، بعض ملکوں میں ہم نے خود دیکھا ہے، ایران میں دیکھا ہے کہ مثلا شب عاشور میں بیٹھ کے پورا مقتل بعض لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ گریہ کر رہے ہوتے ہیں، صرف مقتل کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ حقیقی چیز ہے، وہ حقیقی مصائب ہیں. کبھی کبھی حقیقی مصائب سے اتنا ہمیں دور کر دیا جاتا ہے اور اپنی بنی بنائی چیزیں اتنی پیش کی جاتی ہیں کہ جب ان کے سامنے حقیقی مصائب ذکر ہوتا ہے تو ان کے آنسو نہیں نکلتے، چونکہ دل سخت ہو جاتا ہے. اپنے اپنے گڑھے ہوئے مصائب کے ذریعے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور کبھی انسان بعض کام ایسا کرتا ہے جس کی بنیاد پر دل سخت ہو جاتا ہے، کہ مثلا کھانا کھا رہا ہے اور وہ نوحہ لگا کر، مصائبی نوحہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں اچھا ہے، مناسب نہیں ہے. ممکن ہے کہ اس سال بھی یہ مسئلہ پیش آئے، لوگ چونکہ گھر میں ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں اور نوحہ لگائے ہوئے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں، نوحہ لگائے ہوئے. بعض لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور نوحہ چل رہا ہوتا ہے. عزیزو یہ نہیں ہے، یہ عزاداری کی حرمت نہیں ہے، یہ حرمت شکنی ہے. عزاداری کی حرمت یہ ہے کہ انسان جب مصائب کے ساتھ حسین ابن علی کا ذکر کر رہا ہو تو مغموم ہو، غمزدہ ہو، آمادہ ہو، اور یہ اہم مسئلہ ہے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو انسان ان تمام محدودیتوں میں بھی کر سکتا ہے. دوسری چیز جو ہے محرم سے متعلق ہے، میں اور بھی جگہوں پہ بیان کر چکا ہوں، شاید کلپ کی شکل میں بھی آئے کہ انسان آ چکی ہو، کہ انسان جو ہے جب غم کی حالت میں ہو تو اپنے اوپر اثر ہو، حسینیت کا اثر ہو، حسینی انقلاب کا اثر ہو، حسینی اقدار، حسینی ویلوز، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذریعے جو قائم کیا گیا راستہ، حسین ابن علی کی راہ، وہ اس کے اصول، اس کے طریقے، وہ ہمارے دلوں میں اترتے چلے جائیں. چونکہ یہی اصل مقصد ہے عزاداری کا چیز. دل نرم ہوتا ہے، عزادار یعنی دل کی نرمی، گریہ یعنی دل کا نرم ہونا. جب دل نرم ہوتا ہے تو یہ نرم ہونا اسی وقت بہت بافضیلت ہو جاتا ہے اور جنتوں کا باعث بنتا ہے کہ جب یہ دل نرم ہونے کے بعد حسینیت سے آشنا ہونا شروع ہو جائے، راہ حسین ابن علی کے لیے دل نرم ہونا شروع ہو جائے، انسان اس راہ پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگے. ورنہ یوں ہی اگر صرف حالت غم میں تو رونا ہو تو وہ عمر سعد کا لشکر اور یزید کا لشکر بھی رو رہا تھا، لیکن ان کے دل نرم نہیں ہوئے.
انہوں نے گریہ کیا لیکن اپنے دل کو نرم نہیں ہونے دیا کہ جناب زینب کے کلام کا اثر قبول کرتے، امام سید سجاد کے کلام کا اثر قبول کرتے۔ تو وہ اثر کا قبول کرنا ہے جو رونے کو اور گریے کو اتنا زیادہ بافضیلت بنا دیتا ہے کہ حتیٰ رونے کی شکل بنائے تو بھی محترم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا فلسفہ ہے جو کبھی اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ آخری مطلب ہے، وہ یہ کہ عزاداری کا ایک تیسرا اہم مقصد ہوتا ہے لوگوں تک حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا پیغام پہنچانا۔ پہلا مقصد ہوا خود عزادار ہونا، خود غمگین ہونا۔ دوسرا مقصد ہوا کہ عزادار ہونے کی صورت میں خود اپنے آپ کو انقلاب حسینی سے آشنا کرنا، اپنے آپ کو متصل کرنا، اپنے اوپر اثر ڈالنا، اثر قبول کرنا۔ اور تیسرا مقصد ہوا لوگوں کو نجات دینا، لوگوں تک حسینیت کو پہنچانا، لوگوں تک حسینی پیغام پہنچانا۔ یہ تیسرا اہم مقصد ہوا۔ وہ مقصد جو ہے بہرحال اس سال اتنے بڑے جلوسوں کے شکل میں نہیں انجام پا سکتا، لیکن اس کے اور دوسرے بہت سارے طریقے ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے مومنین سے، خاص کر جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پیغام کی طرف سے بھی کوئی کمی نہیں آنے دیں۔ ٹھیک ہے محدودیت ہے، لیکن پیغام پہنچانے کے لیے بھائی ہمارے پاس میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، جو جہاں پر جس طریقے سے بھی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے بیان، ان کی حدیث، یہی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی جو پوری کربلا کی بنیاد بنی اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں پیش کی جاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور نورانی کلام حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کا عظیم کارنامہ، ان کا کردار، اصحاب کا کردار، ابوالفضل العباس، حبیب بن مظاہر، علی ابن حسین، علی اکبر، اور تمام عظیم کردار، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار، امام سید سجاد کے کردار، اور اس سے نکلنے والے بہت سارے زندگی کے اصول، طریقے اور پیغامات، وہ ہم لوگوں کو ہر میڈیا کے ذریعے سے، ہر طریقے سے جو ہمارے لیے ممکن ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، حتیٰ ایک پوسٹر کی حد تک، ایک بینر کی حد تک، ایک جو ہے کاغذ پرنٹ کر کے کہیں پر بھی جہاں لگایا جا سکتا ہے، بینر لگایا جا سکتا ہے، پوسٹر لگایا جا سکتا ہے، ہارڈ شکل میں یا سافٹ شکل میں، میڈیا کی شکل میں یا لوگوں کے سامنے، گھروں پر، دروازوں پر، روڈ پر، جہاں لوگ نہ پہنچ پائیں وہاں تک، یہ اس کام کے ذریعے سے ہم جو ہے عزاداری کو ذرہ برابر عزاداری میں کمی نہیں ہونے پائے۔ ممکن ہے وہ تعداد کی کثرت نہیں ہو جو ائمہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کی کیفیت میں کوئی کمی نہیں آنے پائے۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے۔ محرم ہے، محرم کا ذکر منانے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ مجلس جو ہے آپ کی خدمت میں پہلی محرم کی مجلس پیش کی جا رہی ہے، اور اللہ اکبر، محرم جب شروع ہوتا تھا، محرم کا آغاز ہوتا تھا تو ائمہ علیہ السلام ان کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی، پورا منظر تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ ائمہ علیہ السلام کی زندگی امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر کے خاص کر امام رضا علیہ السلام تک، جن کی زندگی لوگوں کے سامنے زیادہ تھی، ورنہ تمام ائمہ، امام حسن عسکری علیہ السلام، حتیٰ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کس طریقے سے اپنے جد کو یاد کرتے ہیں، جو روایات ہیں، جو زیارات ہیں، اور تمام ائمہ کی روش، تمام ائمہ کا طریقہ تھا کہ محرم آتے ہی لوگوں کو آمادہ کرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے، لوگوں سے گریہ کرنے کی تاکید کرتے تھے، خود گریہ کرتے تھے، اس طرح گریہ کرتے تھے کہ جیسے ابھی آج محرم کا واقعہ پیش آیا ہے، اس طرح تڑپ کر روتے تھے، اور لوگوں سے بھی یہ تقاضا کرتے تھے کہ تم اس طرح کیوں رو رہے ہو، اس طرح رو کہ جس طرح کسی کا جوان بیٹا اس دنیا سے گزر گیا ہو۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کہ اس مقتل کا منظر دیکھنے والی جو دو ذات، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ایک امام سید سجاد علیہ السلام جو خود سامنے موجود تھے، ان کے ساتھ اہل حرم اور بچے اور بیویاں، لیکن وہ خود جس طریقے سے عزاداری کرتے رہے، انہوں نے خود اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، لیکن حتیٰ امام رضا علیہ السلام کی عزاداری کی کیفیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور یہی محرم کا معجزہ ہے، یہی غم حسین ابن علی کا معجزہ ہے
کہ کتنی بھی فاصلے کتنے بھی ہو جائیں، زمانہ کتنا بھی گزر جائے، لیکن دلوں میں وہی طلب باقی ہے جس طلب کے لیے انشاءاللہ ہم تھوڑا سا کل کی مجلس میں گفتگو کریں گے کہ کس طلب کو لے کر مومن آتا ہے، اور اس سال کی طلب کیا ہے اور کیا طلب ہونا چاہیے۔ لیکن ائمہ علیہ السلام میں جو طلب تھی، جو کرب تھا، جو درد تھا محرم کا، وہ وہی تھا، بالکل ویسے ہی تھا جیسے امام سید سجاد علیہ السلام کے لیے روتے تھے۔ امام سید سجاد علیہ السلام 35 سالوں تک گریا کرتے رہے۔ سن 95 ہجری میں امام کی شہادت ہوتی ہے، امام سید سجاد کی۔ 61 ہجری کے آغاز سے لے کر 95 ہجری تک 35 سالوں تک، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا کے واقعے کے 1.5 سال بعد تک بی بی زندہ رہیں۔ 1.5 سال، اب یہ چاہے وہ 1.5 سال ہو کربلا کے واقعے کے بعد کے، چاہے امام سید سجاد علیہ السلام کے 35 سال ہوں، لیکن وہ ایسے تھے کہ جیسے پوری کربلا بھی نظروں کے سامنے ہے۔ عزیزو، اگر ہماری نگاہوں کے سامنے تھوڑا 1400 سال پرانی کربلا آ جاتی تو ہمارا دل اس طرح تڑپتا ہے، لیکن کوئی جا کر سید سجاد سے پوچھے، کوئی جا کر جناب زینب سے پوچھے کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے شام غریبہ کا منظر دیکھ رہی تھی، وہ بی بی جن کی نگاہوں کے سامنے مقتل میں لاش پہ لاش، لاشیں پہ لاشیں لائے جا رہے تھے، میتیں اٹھا کر لائی جا رہی تھی، اور مقتل میں لے جا کے سلایا جا رہا تھا، اور یہ کے بعد دیگر مصیبتوں پر گریہ کر رہی تھی، جو خود 11 محرم کو مقتل سے گزر کر آئیں، جن کی نظروں کے سامنے پورا مقتل تھا، جہاں بکھری ہوئی لاشیں تھیں، وہ بی بی 1.5 سال تک جو گزارا ہے تو وہ کس طریقے سے گزارا ہے۔ اور امام سید سجاد علیہ السلام نے اپنے 35 سال جب بھی پانی پیش کیا گیا، جب بھی کھانا پیش کیا گیا، جب بھی امام کے سامنے لا کے پانی رکھا گیا، امام کی نظروں کے سامنے کربلا میرے بابا کو پیاسا شہید کیا۔ کس طرح کربلا میں بچے پیاسے تھے، کس طرح بیویاں پیاسی تھی، کس طرح آخری لمحات میں کوئی بھی اس قدر پیاسا نہیں تھا جس طرح حسین ابن علی پیاسا۔ لحوف کی یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ حسین ابن علی کی پیاس، عزیزو، سخت گرمی میں، عرب کی گرمی میں اگر چند گھنٹے بھی انسان صرف دھوپ میں رہ جائے تو پیاس سے جان نکلنے لگتی ہے۔ وہ خیموں میں رہنے والی بیویاں، خیموں میں رہ کر ہم نے کبھی تجربہ نہیں کیا ہے، ہم گھروں میں رہتے ہیں اور تھوڑا سا گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو کس قدر بے چینی ہوتی ہے۔ وہ عرب کی گرمی کو معمولی خیمے کتنی دیر تک روک سکتے ہیں، اور پھر وہ جنگ کا منظر، وہ جب آ کر لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، جسم سے خون نکل رہا ہے، پہلے ہی حملے میں، یا آج پہلی محرم علیحدہ یہ میں نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پہلے ہی حملے میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے تقریباً 50 ساتھی شہید ہو گئے۔ 50 ساتھی، یعنی جو عمر سعد نے تیر چلائے، مسلسل تیر چلائے، اور تیر، یہ مقتل کے جملے، تیر اس طریقے سے برس رہے جیسے تیز بارش ہوتی ہے۔ جب تیز ہواؤں میں بارش ہوتی ہے تو ٹیڑھی بارش چل رہی ہوتی ہے، ہوا بوندیں جو ہیں وہ آسمان سے سیدھے زمین نہیں بلکہ یوں چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے تیز تیروں کا حملہ کیا گیا، 4000 سے زیادہ لوگوں نے جب مسلسل تیر پھینکے، روایات میں لکھا ہوا ایک انسان 100 تیر لے کر آیا تھا۔ جب اتنے تیر مسلسل پھینکے گئے اور تیروں کی بارش کی گئی تو پہلے ہی حملے میں 48 سے لے کر 53 اور 53 لوگوں کا نام ذکر کیا گیا کہ اتنے لوگ پہلے ہی حملے میں شہید کر دیے گئے۔ جب اتنے تیر، چونکہ ایک تیر سے 2 تیر سے بہادر جوان شہید نہیں ہوا کرتے، جس میں اتنے تیر پڑتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ شہید ہو جائیں یا دل میں تیل پیوست ہو جائے، تو یہ بتائیں کہ جب ان اصحاب پہ اتنے تیر مارے گئے کہ وہ شہید ہو گئے تو جو لوگ بچے رہ گئے ہیں کربلا کے مقتل میں، چند افراد جو بچے رہ گئے، کیا وہ بالکل سالم بچے ہوئے ہیں؟ ان کو کوئی تیر نہیں لگا ہے؟ نہیں عزیزو، ان کے تیر بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے جسم میں بھی کئی تیر لگ چکے ہیں، اور جب تیر لگتا ہے تو جسم سے خون نکلتا ہے، اور پیاسے انسان کے جسم سے اگر خون نکل جائے تو پیاس کی شدت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خون کے ذریعے سے جسم سے پانی کی اور بھی کہیں زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد مقتل میں یہ لوگ جو صبح پہلے ہی حملے میں اتنے زخمی ہو چکے تھے، جسم سے خون نکل رہا تھا، بار بار مقتل میں جا رہے ہیں، لاشیں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ کس قدر پیاسا ہے میرا آقا، کس قدر پیاسے ہیں حسین ابن علی، کس قدر پیاسے ہیں خیمے میں بیٹھے ہوئے بچے،
کس قدر پیاسی ہیں، جلتے ہوئے خیموں میں، اس صحرا میں جلتے ہوئے خیمے میں بیٹھی ہوئی بیویاں. لیکن اللہ اکبر، یہ منظر تھا کربلا کا، یہ منظر تھا عاشور کا. اور اسی عالم میں اب آپ آج پہلی محرم میں بہت سارے مصائب سنیں گے، خاص کر رخصت کی مصائب سنیں گے. میں وہ پورا مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ مصائب میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ 3 رخصت حسین ابن علی کے لیے بہت سخت تھی. ایک رخصت بچپن میں ماں سے، جب حسین ابن علی رخصت ہو رہے تھے، روایتیں بتاتی ہے کہ آ کر ماں سے لپٹ گئے، اے میری ماں آپ کس طرح مجھے چھوڑ کے جا رہی. یہ رخصت حسین ابن علی کے لیے سخت تھی. حتیٰ یہاں تک ہے بعض نقل میں کہ ماں کے ہاتھ بلند ہو گئے، اے میرے لال. حسین ابن علی کو سینے سے لگایا جب اس بچپن میں ماں سے رخصت ہونا پڑا. اور ایک دوسری رخصت تھی جو حسین ابن علی کے لیے بہت سخت تھی، جب حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. جس مدینے میں امام پیدا ہوئے، جس مدینے میں امام نے اپنی پوری زندگی گزاری، جس مدینے میں امام کا وہ بچپن رسول اللہ کے ساتھ، جناب زہرا کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ، جس مدینے میں امام کا بچپن گزرا، جوانی گزری، زندگی گزری، وہ مدینہ جہاں پر رسول اللہ کے پشت پر حسین ابن علی سوار ہوتے ہیں تو سجدے کو طول ہوتا چلا جاتا ہے. اس مدینے سے جب حسین ابن علی کو رخصت ہونا پڑا، جب ماں سے رخصت ہونا پڑا، جب ماں کی لحظ سے رخصت ہونا پڑا، جب بھائی کی لحظ سے رخصت ہونا پڑا، جب لالا کے مزار سے رخصت ہونا پڑا، جب پورے مدینے کی ان تمام یادوں سے رخصت ہونا پڑا حسین ابن علی کو. اور ایسے رخصت ہو کر بھی اس طرح جا رہے ہیں کہ جب یہ یقین ہے، یہ بتا کر جا رہے ہیں کہ حسین کو پھر دوبارہ مدینے واپس آنا نہیں ہوگا، پھر دوبارہ ماں کی لحد پر نہیں آئیں گے، پھر دوبارہ نانا کے روضے پر نہیں آئیں گے. یہ رخصت حسین ابن علی کے لیے بہت ہی سخت تھی. لیکن تیسری رخصت جو سب سے زیادہ سخت تھی حسین ابن علی کے لیے، وہ رخصت تھی جب مقتل میں حسین تنہا کھڑے تھے اور کوئی نہیں تھا، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ محمد، نہ حبیب بن مظاہر، نہ مسلم بن اسجا. جب سب جا کر مقتل میں اپنی قربانیاں پیش کر چکے تھے اور حسین تنہا مقتل میں کھڑے ہوئے تھے اور خیمے سے رخصت ہو رہے تھے، ان بیویوں سے جن کا کوئی سہارا نہ رہ گیا تھا، ان بچوں سے جو پیاسے تھے، جن کو تھوڑی دیر پہلے مشکیزے کی امید تھی لیکن اب مشکیزہ واپس آنے کی بھی امید نہیں رہی، جن کے کوزے پیاسے کے پیاسے رہ گئے، جن کے لب پیاسے کے پیاسے رہ گئے، ان پیاسوں کے درمیان سے جب حسین ابن علی کو گزرنا پڑا، جب بچوں نے دامن پکڑ لیا، اے میرے آقا آپ مجھے کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب بیویاں یہ صدا بلند کر رہی ہیں، میرے آقا ہمیں کسی امن کی مقام پر پہنچا دیں، ان درندوں کے درمیان میں بیویوں کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. اللہ اکبر. حسین ابن علی کا دل. اور جب جانے لگے، جاتے جاتے بچوں نے دامن پکڑ لیا، امام نے کسی طریقے سے بچوں کو بیویوں کے حوالے کیا، جناب زینب کے حوالے کیا. خود جب بلند ہو کر اونٹ ذوالجناح پر سوار ہو کر چاہتے تھے مقتل کی طرف آگے بڑھیں تو پیچھے سے بہن کی یہ آواز بلند ہوئی، محل محلہ ابن رسول اللہ، اے زہرا کے لال آہستہ آہستہ جاؤ، اے فرزند رسول اللہ آہستہ آہستہ جاؤ، اے میرے بھیا آہستہ آہستہ جاؤ، کہ زینب دل بھر کے دیکھ لے حسین ابن علی کی یہ آخری رخصت ہے. اب اس کے بعد حسین کبھی رخصت نہیں ہوں گے، لیکن اب اس کے بعد زینب ہوں گی، اور زینب کی تنہائی ہوگی، شبر کا خنجر ہوگا اور ٹیلے کی بلندی ہوگی، بیویاں ہوں گی، بے سہارا بیویاں ہوں گی، اور زینب بنت علی ان سب کو سنبھالنے والی ہوں گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگارہ ان مشکلات میں جو عزاداری ہو رہی ہے، عزاداری میں ہمیں بہتر سے بہتر کیفیت میں، ٹھیک ہے تعداد کے لحاظ سے کمی ہے، لیکن بہتر سے بہتر کیفیت میں اور شکل میں ہمیں عزادار ہونے اور حسین ابن علی کے پیغام سمجھنے اور کربلا کو سمجھنے اور راہ حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تمام بشریت کو، تمام مومنین کو، تمام امت مسلمہ کو اور تمام بشریت کو اس عذاب سے، کرونا کے عذاب سے نجات دے. پروردگارہ ہم اگلے سال جب محرم کریں تو ہم اس سال کے محرم کا بھی ازالہ کریں اور بہترین شکل میں محرم کر سکیں، اس سے پہلے اس مصیبت سے ہم سب کو نجات دے. پروردگارہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات، ان مشکلات کو حل فرما. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما.
ظالموں کے ظلم سے امت مسلمہ کو اور تمام بشریت کو نجات دے۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی اعوان و انصار میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و عطرتہ الطاہرین۔